اور ایک بات بہت خوبصورت میں یہاں اپنے بزرگوں کی آپ کے سامنے رکھوں. ہم کہتے ہیں میں قادری گھرانے میں مرید ہوں، میں چشتی گھرانے میں مرید ہوں، میں نقشبندی گھرانے میں مرید ہوں، میں سہروردی گھرانے میں مرید ہوں، میں رفائی گھرانے میں مرید ہوں، میں مداری گھرانے میں مرید ہوں. میں کہتا ہوں سارے گھرانے سلاخوں پر. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں، کسی بھی سچے پیر سے میری بات کو جانچ کر اس کی تحقیق اور تصدیق کروا لینا. آپ کسی بھی گھرانے میں مرید ہے، کسی گھرانے کا فیض آپ کو اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک پہلے آپ شریعت کے مرید نہ ہو جائیں. سب سے پہلے ہم شریعت کے مرید ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت، رضویت، اشرفیت، مداریت، بندہ نوازیت، کسی بھی سلسلے کا فیض ملے، سب سے پہلے شریعت کے مرید بنو. شریعت کے مرید بنو گے تو سارے سلسلوں کا فیض ملے گا. اگر شریعت سے بغاوت کرو گے کسی سلسلے کا فیض نہیں ملے گا. اس لیے پہلے شریعت کے مرید بنو، اور جو شریعت کی بات نہیں مانتا وہ اندھا اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے، قیامت کے دن اندھا اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا گروہ جو اٹھے گا وہ ایسا لگے گا کہ نشے میں ہے. قبر سے وہ نشے میں اٹھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں. کوئی قبر میں میخانہ تھوڑی ہے جو انسان نشے سے اٹھے گا، لیکن قبر سے لوگ ایسے لڑکھڑا رہے ہوں گے، لوگ لڑکھڑاتے اٹھے. یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محشر اتنا آسان نہیں، اسی لیے تو وہ لوگ روتے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہاں جن کا استنجا درست نہیں ہے، جنہیں پانی لینے کا شعور نہیں ہے، وہ جنت کے ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھے. قبروں سے اٹھنے کا حال بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب الگ الگ انداز سے قبروں سے اٹھیں گے. فوج در فوج اٹھیں گے، فوجیں فوج اٹھیں گے. اللہ اکبر. جب سور پھونکا جائے گا یہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا، سب نکلیں گے اپنی اپنی قبور سے. اللہ اکبر. وحصل ما فی الصدور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی. اللہ فتاتون افواجا، نشے کی طرح ہوں گے. اور کیسے ان کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے. وہ اٹھنا چاہیں گے گر پڑیں گے، چل نہیں سکیں گے. نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. دراصل بات کچھ اور ہے، ابھی آپ کو آگے سمجھ میں. نشے کی حالت میں لگیں گے، کھڑے ہوں گے، لڑکھڑائیں گے، گر پڑیں گے. گر پڑیں گے. ان کی شکل دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے ان پر کسی جنات کا اثر ہو گیا، لیکن جنات کا اثر بھی نہیں ہوگا. ایسا لگے گا جیسے ان کو کسی نے جادو کر دیا. جیسے جادو کسی پہ کیا جاتا ہے تو وہ کیسے لگتا ہے، زندہ ہو کر بھی بالکل اس کا چہرہ اترا ہوا، ڈراؤنا، سونا سونا. جیسے کسی کو قبر سے نکالو تو کیسے دکھتا ہے، قبر کے مردے کی طرح. اللہ اکبر. ایسے سونا سونا چہرہ، اترا اترا چہرہ، لڑکھڑا کے گر رہا ہے، چل نہیں پا رہا ہے. اور اس کے بعد اور ایک حدیث ساتھ میں ایڈ کر لوں، اس کے پیٹ میں، پیٹ جو ہوگا اس کا وہ کمرے کی طرح بڑا ہوگا، اس میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہوں گے. اس کے پیر اور ہاتھ اتنے چھوٹے چھوٹے، اور پیٹ مٹکے کی طرح، پیٹ کمرے کی طرح بڑے بڑے. اور وہ جب چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، پیٹ بڑا ہو جائے تو آدمی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتا. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت مسنون طور پہ نہ کر سکے. خدا کی دعا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہمیں آخری نماز بھی محبوب کے طریق پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخری نماز بھی حبیب کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ تو دنیاوی عذر ہے میرے بھائی. اگر خود کا پیٹ بڑا ہو جائے حلال کھا کر کے تو آدمی دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتا. لیکن مٹکے جیسا پیٹ، کمرے جیسا پیٹ، اور اس کے بعد لڑکھڑانا، نشے کی کیفیت میں رہنا، اور وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. کافر تو
चल करके जाएंगे, लेकिन ये लोग चलकर नहीं जा सकेंगे। ये इबरत है कुदरत की तरफ से, हालांकि उनको भी घसीटा जा रहा होगा, लेकिन ये इबरत है कुदरत की तरफ से। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतनी दर्दनाक सजा किसकी होगी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में सूद खाते थे वो अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे कि उनके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, उनके पेट मटकों की तरह होंगे, उनके पेट कमरों की तरह होंगे, उन पर ऐसा लगेगा किसी ने जादू कर दिया, उन पर ऐसा लगेगा जिन्नात का असर हो गया, ऐसा लगेगा कि आसिफ ने उनको छू लिया। मखबूतुल हवास जिसको कहते हैं, हवास काबू में नहीं होंगे, इस तरीके से वो उठेंगे। कौन? सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वाले,